الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 160، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس میں اعداد، اسماء اعداد اور اسماء معدودہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نمبرز، گنتی کے اسباب۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ عدد مفرد کے کیا احکام ہیں۔ مفرد ایک لفظ جب آ رہا ہے جیسے واحد، اثنین، تو اب ہم بتا رہے ہیں عدد مرکب کے احکام۔ عدد مرکب کے احکام، تو مرکب اعداد کی دو قسمیں ہیں مرکب کی، اور دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ دیکھیے 11 اور 12 کے احکام مختلف ہیں، اور 13 سے 19 کے احکام مختلف ہیں۔ عدد مرکب کے احکام، مرکب اعداد 11 سے 19 تک ہیں، ان کے درمیان حرف عطف نہیں آتا، حرف عطف واو نہیں آتا، یہ معطوف نہیں ہے۔ ظاہر ہے حرف عطف نہیں ہے، آئے گا تو معطوف کیسے ہوں گے؟ یہ مرکبات اعدادی یا بنائی کہلاتے ہیں۔ 11 اور 12 کے اعداد کے لیے اس میں عدد مرکب ہوتا ہے اور دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ 12 کا پہلا حصہ معرب ہوتا ہے اور دوسرا مبنی، پہلا معرب اور دوسرا مبنی، یہ 11 اور 12 کے لیے۔ 11 کے لیے واحد کے بجائے احد اور واحدۃ کے بجائے احدی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے 11 شہرا، یعنی 11 مہینے، 11 شہر۔ اور سال کے لیے 11 سنۃ، 11 سنہ۔ تو 11 اور 12 میں دیکھیے احد اور احدی استعمال ہوتے ہیں، واحد اور واحدہ استعمال نہیں ہوتے۔ اس پر آپ کی نگاہ ہونا چاہیے۔ اچھا، 11 اور 12 کے اعداد تذکیر و تانیث میں معدود کے مطابق ہوتے ہیں، جیسے 12، تو دیکھیے یہاں پر دونوں مؤنث ہے، 12 اور 11 دونوں مذکر ہیں۔ اچھا، 12 کا پہلا حصہ معرب ہے اور دوسرا حصہ مبنی ہوتا ہے، جیسے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اثنتئی ہو سکتا ہے، لیکن عشرۃ یہ مبنی ہے، یہ بالکل نہیں بدلے گا، دوسرا حصہ نہیں بدلے گا، پہلا حصہ معرب ہوتا ہے۔ رفعی حالت میں مذکر کو 12 اور مؤنث حالت میں 12 کہیں گے، اور نسبی اور جر کی حالت میں اب مثنیٰ اگر ہو 12 کہا جاتا ہے۔ چلیے ذرا اب ہم ان مثالوں کو دیکھیے۔ یہ پہلی مثال قرآن مجید کی ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا، انی رأیت 11 کوکبا۔ تو یہاں پر اس میں معدود کوکب ہے، اور کوکب واحد ہے، معدود مذکر ہے، کوکب ستارہ۔ تو یہ واحد استعمال ہوا ہے، اور احد مذکر ہے، اور 10 یہ مبنی ہے، 11 کوکب۔ تو میں نے 11 ستارے دیکھے۔ کوکب مذکر ہے، اس لیے عدد بھی مذکر 11 استعمال کیا گیا ہے، اور 11 سے 12 میں یہ مطابقت ہوتی ہے، لیکن 13 سے 19 تک بالکل الٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگلی مثال دیکھیے، قرأت 11 صحیفہ، تو صحیفتن، تو میں نے 11 رسائل کا مطالعہ کیا، یعنی 11 اخبارات پڑھے۔ قرأت میں نے پڑھے، قرأت۔ تو اب یہاں صحیفتن
یہ دیکھیے اس میں معدود ہے، مؤنث ہے، اس لیے 11 مطابقت ہے نا، 11 اور 12 میں مطابقت ہوتی ہے۔ احد کے بجائے 11، احد کے بجائے 11 صحیفہ استعمال ہوا۔ اب اگلی مثال دیکھیے سورہ توبہ کی ہے، فَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا 12 شَهْرًا ان بلا شبہ ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو یہاں شہرن مذکر ہے، اس لیے عدد بھی مذکر ہے، 12 عشرہ جو ہے وہ مبنی ہے، اور اتنا یا اسنئی یہ استعمال ہوتا ہے، یہاں مرفوع ہے، 12 شہرا، تو ان کی اور یہ خبر کے طور پہ آیا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں 12 یہ مرفوع ہے، نہ کم نہ زیادہ، مہینے 12 ہیں، چاہے وہ شمسی مہینے ہوں چاہے وہ قمری مہینے ہوں، ان کی تعداد 12 ہے، کم نہ زیادہ۔ اگلی مثال سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نَقِيبًا۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پر یہ منصوب ہے، یہ اسنا کے بجائے اسنئی استعمال ہوا ہے، 12 نقیباً۔ تو کیا بھیجا ہم نے ان کے درمیان بھیجے، مقرر کیے، نقیب مقرر کیے، نقیب، واسنا فیہم 12 نقیباً، تو 12، تو نقیب مذکر ہیں، اس لیے یہاں بھی 12 استعمال ہوا ہے، لیکن ہے منصوب، 12 نہیں ہے، 12 نقیباً۔ اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیے۔ اگلی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ تو یہاں اس میں معدود عین ہے، عین چشمے کو کہتے ہیں، عین عربی زبان میں مؤنث ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس میں عدد یہاں پر مؤنث استعمال ہوا ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ 11 اور 12 میں مطابقت ہوتی ہے، اور 13 سے 19 تک مطابقت نہیں ہوتی۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے سے چٹان پر چوٹ لگائی، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 نہریں جاری ہو گئیں، اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہو گیا۔ دیکھیے یہ بھی معجزات موسوی میں سے ہیں۔ تو اب تک جو مثالیں آپ نے پڑھی وہ 11 سے 12 تک کی تھی، اور 11 اور 12 میں کیا ہوتا ہے کہ عدد اور معدود میں مذکر اور مؤنث کی مطابقت ہوتی ہے۔ 13 سے 19 کے اعداد کی مثالیں فرمائیے، یہ ذرا مشکل ہے، یہاں آپ کو خصوصی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں معدود سے متصل عدد کا جز معدود کے مطابق ہوتا ہے، اور پہلا جز معدود کے مخالف ہوتا ہے، پہلا جز معدود کے مخالف ہوتا ہے۔ تو اس عددی مرکب کا دوسرا حصہ معدود کے مطابق مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، لیکن پہلا حصہ تذکیر و تانیث میں معدود کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ذرا مثال ہم دیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے 17 لیلۃ، تو 17 لیلۃ، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17 کا مطلب ہے 17،
تو سبع مذکر ہے تو لیلہ جو ہے وہ مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، راتیں تو اس لیے سبع، لیکن تو یہاں معدود طفلاً مذکر ہے، اس لیے عدد کا دوسرا حصہ بھی عشرہ مذکر ہے، لیکن پہلا حصہ اس میں عدد کا پہلا حصہ خمسۃ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے آپ کو بہت زیادہ اس پر پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی۔ ثمانیہ عشرۃ بنتن، ثمانیہ عشرہ 18، تو یہاں بنت جو ہیں لڑکیاں ہیں، تو اب یہاں ثمانیہ کے بجائے ثمانیہ استعمال ہوگا، لیکن جو عشرہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں عدد کا وہ مؤنث ہوگا، ثمانیۃ عشرۃ بنتن۔ اسی طرح دیکھیے حدیث میں آتی ہے بات، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک بخمس۔ تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے تھے، 13 رکعت، تو اس میں 8 رکعت قیام اللیل ہوتی، اور یوتر من ذالک بخمس، اور 5 رکعت وتر کے ہوتے تھے، 5 رکعت وتر کے، اور طاقت داد ہے، اور وتر کی نماز جو ہے 1 3 5 7 9 11 اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، ایک ہی سلام سے 11 رکعتیں، 9 رکعتیں، 7 رکعتیں، 13 رکعۃ یوتر من ذلک بخمس۔ تو یہاں دیکھیے رکعتن یہ اس میں معدود ہے، رکعتوں کو گن رہا ہے، رکعتن مؤنث ہے، اس لیے ثلاث مذکر استعمال ہوگا، اور اس کا دوسرا حصہ وہ مؤنث ہوگا، 13 رکعتن۔ چلیے اگلی مثال دیکھیے، قاد الجیوش 17 حجتاً، تو قیادت کی، فوجوں نے قیادت کی 17 سال تک، قاد الجیوش، تو یہاں دیکھ رہے ہیں ل17 حجتاً، 7، تو یہاں حجہ مؤنث ہے اس لیے 7 کا لفظ، ل17، اور عشرۃ آیا ہے مؤنث، یہاں عشرہ نہیں آیا، عشرۃ آیا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، قرأت 18 کتاباً، یعنی میں نے 18 کتابیں پڑھیں، کتاباً یہ مذکر ہے تو اب بالکل 8 وہ مؤنث ہوگا اور 10 مذکر، 18 کتاباً۔ اور سورہ مدثر میں ہے علیہا 19، علیہا 19، یہاں پر معدود، اس میں معدود محذوف ہے، اور اس سے مراد ہے ملک یعنی فرشتے، دوزخ کے اوپر 19 فرشتے نگران مقرر ہیں، علیہا 19، تو ملائکہ یہ مؤنث ہے، ملائکہ، اس لیے یہاں 9 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اوپر کی تمام مثالوں میں آپ دیکھیے کہ اس میں معدود واحد ہے،
اور منصوب ہے. اس میں عدد مرکب ہے. اس میں عدد کا دوسرا حصہ تذکیر و تانیث میں اس میں معدود کے مطابق ہے، اور اس میں عدد کا پہلا حصہ تذکیر و تانیث میں اس میں معدود کے بالکل برعکس ہے. تو اب ذرا یہاں پر ہم نے جو ٹیبل بنایا ہے اسے دیکھ لیجئے، اور یہ پورا خلاصہ یہاں پر آ گیا ہے. تو یہ 11 سے لے کے 19 کے احکام ہیں اور مرکب کے احکام ہیں. یہاں پر 11 ولدن، 11 ولدن، 11 اور 12 میں مطابقت دیکھیے. ولدن کے ساتھ 11 اور 11 بنتن، 11 ولدن، 11 بنتن، اور 12 رجلاً، 12 امرأتن. تو 11 اور 12 میں دیکھیے مطابقت ہے، مطابقت ہے، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث. اور 3 سے 19 تک کے احکام بالکل مختلف ہیں. 13 سے 19 تک کے احکام بالکل مختلف ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے کہ معدود کی جنس کے بالکل برعکس عدد ہوتا ہے. عدد کا پہلا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ وہ معدود کے مطابق ہوتا ہے. ثلاثت مؤنث ہے، 10 یومن. 10 جو ہے وہ بالکل ایک ہی رہے گا، وہ 13 یومن، 13 یومن. دیکھیے 10 بالکل. اور 14، 4 مؤنث ہے لیکن 10 مذکر، معلمن. اور 15 مکتوباً، اور 14 معلماً، 14 استاد. 15 مکتوباً، 15 خطوط مکتوب. اور 16 کوکباً، 16 ستارے. 17 قلماً، اور 17 قلم اقلام. 18 بیتاً، 18 گھر. اور 19 بلداً، یعنی 19 شہر. یہ سب کیا ہے، یہاں پر معدود مذکر ہے اور عدد مؤنث استعمال ہوئے. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، اور درمیان میں جو دوسرا حصہ ہے 10 یہ معدود کے مطابق یہ بھی مذکر استعمال ہوا ہے. اب ٹیبل کے دوسری طرف دیکھیے مؤنث کی مثالیں. 13 سنتاً، 13 سنتاً. دیکھیے اس میں اعداد میں یہ سب سے ذرا مشکل سبق ہے. یہ اب سنہ اور یہاں مثالیں جو معدود کی ہیں یہ سب مؤنث کی ہے. سنتاً، جریدتاً، ورقتاً، درجتاً، شجرتاً، لیلتاً، بقرتاً، یہ سب مؤنث اسماء معدودہ ہیں. تو اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ مذکر ہوگا، دوسرا مؤنث ہوگا. تو 10 یہ سب کے سب مؤنث ہوں گے. 13 سنہ، 14 جریدتاً، 14 شاق. 15 ورقتاً، یعنی 15 اوراق. 16 درجتاً، 16 درجات. اور 17 شجرتاً، 17 درخت. 18 لیلتاً، 18 راتیں. اور 19 بقرتاً، 19 گائیں. تو آپ نے دیکھا یہاں پر یہ اوپر کی تمام مثالوں میں پہلے کالم میں عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہے اور دوسرا حصہ مذکر ہے. دوسرے کالم میں عدد کا پہلا حصہ مذکر ہے اور دوسرا حصہ مؤنث ہے. اس میں معدود پہلے کالم میں مذکر ہے اور دوسرے کالم میں مؤنث. تو اس ٹیبل کو ذرا اچھی طرح آپ دیکھ لیجئے. اب یہاں چند مرکب اضافی کی شکل میں مثالیں دی جا رہی ہیں. یہ تینوں مثالیں قرآن مجید سے ہیں.
سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ۔ دیکھیے مرکب اضافی ہے، مِئَةَ جَلْدَةٍ، مِئَةَ جَلْدَةٍ۔ لڑکا اور لڑکی دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو دونوں نے اگر زنا کیا ہو تو 100 کوڑے مارو، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، مِئَةَ جَلْدَةٍ۔ اور سورۃ القدر کی آیت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر مرکب اضافی ہے، الف شہر۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ یعنی قدر کی رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور مہینے میں 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، اور دن سے مراد یہاں دن اور رات دونوں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگلی مثال سورۃ العنکبوت کی ہے۔ حضرت نوح کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان، فَلَبِثَ فِيهِمْ ان کے درمیان رہے، الف سنتٍ مرکب اضافی ہے، الف سنتٍ 1000 سال، الا 50 عاما یعنی اس میں سے 50 نکال لیجیے، 50 عاما، 50 مفرد ہے یہاں، الف سنتٍ مرکب اضافی ہے، 50 یہ مفرد ہے واحد، اور آمن اس کے ساتھ منصوب اسم تمییز استعمال ہوا ہے، 50 عاما یعنی 950 سال ان کے درمیان رہے، ان کے درمیان 950 سال رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 950 سال رہے، 50 الف سنۃ الا 50 عاما۔ تو یہ سبق تھا ہمارا مرکب اعداد کے بارے میں، اور مرکب اعداد کے بارے میں 2 باتیں سمجھ لیجئے، 11 اور 12 کے احکام مختلف ہیں، اور 13 سے 19 کے احکام مختلف ہیں۔ 11 اور 12 میں مطابقت ہوتی ہے عدد اور معدود میں، اور 13 سے 19 تک عدد اور معدود میں تذکیر و تانیث کی عدم موافقت ہوتی ہے، بلکہ برعکس استعمال ہوتا ہے، اور لیکن اس کا دوسرا حصہ وہ مبنی ہوتا ہے، یا مذکر یا مؤنث، اور دوسرا حصہ بالکل معدود کے مطابق ہوتا ہے، پہلا حصہ برعکس ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24